اللہ 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 اللہ۔ فصل فی صلاۃ النفل جالسا والصلاۃ علی الدابہ۔ ھذا مقدر معنی تو ہو جائے گا ھذا فصل فی صلاۃ النفل جالسا والصلاۃ علی الدابہ۔ یہ فصل بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کے بیان میں ہے، والصلاۃ علی الدابہ، اور سواری پر چوپائے پر نماز پڑھنے کے بیان میں ہے۔ بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، اور شہر سے باہر نماز نفل سواری پر یعنی گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر، اونٹ وغیرہ پر پڑھنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، شہر کے اندر اگر موجود ہے، گھر میں ہے، محلے میں ہے، تو ایسا نہیں ہوا گدھے پر سوار ہوا اور نماز پڑھنے لگے، اب تو زمین پہ اتر کے پڑھے گا یہاں ہے تو۔ باقی کب کب سواری پر جائز ہے، کس کس عذر کی وجہ سے، ان کا بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ فصل کس بیان میں ہے؟ بیٹھ کر نماز نفل پڑھنے کے بیان میں، اور سواری پر نماز نفل پڑھنے کے بیان میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں سب لکھا ہوا ہی آگے، جو کم ہوگا وہ ہم بڑھا دیں گے۔ یجوز النفل قاعدا مع القدرۃ علی القیام۔ قیام پر، کھڑے ہونے پر، قدرت کے باوجود بیٹھ کر نفل پڑھنا جائز ہے۔ قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا جائز ہے۔ تو نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، جبکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، سنت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن نقصان تو ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو نفل کھڑے ہو کر پڑھے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا، بیٹھ کر پڑھنے والے کو اس کے مقابل آدھا ثواب ملتا ہے۔ اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے والے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مثال ہے، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کی رات میں، تو 10 لاکھ نیکیاں ملی۔ کتنی؟ 1 ملین نیکیاں ملی۔ کتنی؟ اب دوسرے ساتھی نے اسی وقت میں بیٹھ کر نماز نفل 2 رکعت ادا کی تو اس کو کتنی ملیں گی؟ 0.5، یعنی 5 لاکھ ملیں گی، آدھا ملین ملیں گی۔ کتنی؟ پیچھے والے بھی سمجھ گئے؟ تابان کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو کتنی ملیں گی؟ اور بیٹھ کر پڑھنے والے کو چلے دیکھیں۔ لیکن لہو نصف اجر القائم، لیکن اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے ثواب کے مقابل میں آدھا ملتا۔ کھڑے ہونے والے کے اجر کا، ثواب کا آدھا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے، مگر کسی کھڑے ہو کر ہی نفل پڑھتا تھا، کوئی عذر ایسا آ گیا جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو اب بیٹھ کر پڑھنے پر بھی 10 لاکھ نیکیاں ہی ملیں گی، پورا ثواب ملے گا، چونکہ اب یہ کسی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے، بغیر عذر نہیں بیٹھا۔ تو اب جب نفل نماز کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو بیٹھے گا کیسے؟ کیا ایسے بیٹھے گا یا کسی اور طریقے سے بیٹھے گا؟ تو بیٹھنے کا طریقہ بتایا، وَيَقْعُدُ كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ، اور مختار قول کے مطابق تشہد پڑھنے والے کی طرح بیٹھے۔ تشہد پڑھنے والے کی طرح، جیسے تشہد میں بیٹھتا ہے نمازی، آپ سبھی جانتے ہیں
اسی طریقے سے نفل پڑھنے والا بیٹھے اور تحریمہ کے وقت وہ تحریمہ باندھے، نیت باندھے، اور جب وہ قرات کرے گا تو اپنے ہاتھ باندھ کر رکھے گا۔ یہ نہیں کہ جب قرات کرے تب بھی تشہد پڑھنے والے کی طرح ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے رہے، بلکہ جب قرات کرے گا تو نیت باندھے گا۔ باقی نفل پڑھنا آپ جانتے ہی ہیں۔ وَيَقْعُدُ كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ، اور مختار قول کے مطابق تشہد پڑھنے والے کی طرح نفل پڑھنے والا بیٹھے۔ وَجَازَ إِتْمَامُهُ قَاعِدًا بَعْدَ افتتاحِهِ قَائِمًا بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، اور اصح قول کے مطابق نماز نفل کو بیٹھ کر پورا کرنا بلا کراہت جائز ہے، جسے کھڑے ہو کر شروع کیا ہو، جسے کھڑے ہو کر نماز نفل اس نے شروع کی، ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں بیٹھ گیا بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں، خود ہی بیٹھ گیا، تو وہ نماز جو کھڑے ہو کر شروع کی ہو بغیر کسی کراہت کے بیٹھ کر وہ اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ نہ سوچے کوئی کھڑے ہو کر شروع کرے گا، مکمل تو بیٹھ کر ہی کرتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے، دعائے معصورہ پڑھتا ہے، بیٹھتا تو ہے ہی۔ مطلب یہ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھی اور بعد کی اگلی رکعت بیٹھ کر پڑھی، تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ دیکھیں وجاز اتمامہ قاعداً، اور نماز نفل کو مکمل کرنا بیٹھ کر، اتمامہ قاعداً، اور نماز نفل کو بیٹھ کر مکمل کرنا جائز ہے۔ کب؟ بعد افتتاحہ قائماً، اس کو کھڑے ہو کر شروع کرنے کے بعد، بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے، علی الاصح، اصح قول کے مطابق، یہ صحیح ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اور اصح قول کے مطابق نماز نفل کو بیٹھ کر مکمل کرنا جائز ہے، جسے کھڑے ہو کر شروع کیا ہو۔ وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُومِيًا إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ، وَيَتَنَفَّلُ، اور نفل نماز پڑھے، راکباً، سوار ہو کر، خارج المصر، شہر سے باہر، مومین، اشارے سے، إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ، جس طرف بھی اس کی سواری متوجہ ہو، جس طرف بھی اس کی سواری، یہ بتا دیا شہر میں سواری پر نفل نہیں پڑھے گا، شہر میں تو اتر کر پڑھے گا، شہر سے باہر ہے تو اب سواری پر نماز نفل وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں اور سنتے چلیں، آگے بات نکل جائے گی تو شاید وہ مسئلہ بھی رہ جائے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ واجب نماز میں بھی قیام ضروری ہے، فرض ہے، اور سنت فجر میں بھی کھڑا ہونا ضروری ہے، سنت فجر میں بھی کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بغیر کسی کراہت کے، اسی طرح سنتیں بھی بغیر کسی کراہت کے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ سنتیں بھی آپ عصر میں جائیں اور 4 سنتیں پڑھتے ہیں غیر مؤکدہ، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور قیام کے بارے میں جو فرمایا گیا سنت فجر کے لیے فرمایا گیا ہے، ہاں سنت فجر کو ہٹا لو، باقی سب میں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ جب کہہ دیا سنت فجر کو ہٹا لو، باقی ساری سنتیں ایک ساتھ، تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب بیٹھ کر پڑھنے والے کو آدھا ملے گا۔ ہاں ہم نے سوچا یہ مسئلہ بتا دیں، پھر بات آگے نکل دوسرے مسائل آ جاتے ہیں۔ ہاں تو آپ عصر کی سنتیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی سنتیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی سنتیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز نفل سواری پر کہاں پڑھ سکتا ہے؟ شہر سے باہر، ایسا نہیں گھر میں گھوڑا بندھا ہے اور گیا کود ماری چڑھا اور نفل پڑھ رہا ہے اس پہ، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہو رہا ہے۔ جب گھر میں ہے تو اتر سکتا ہے تو یہ اتر کر پڑھ، وہاں تو یہ کہیں جا رہا ہے، اب اگر سواری کو روکے گا تو اس کے جانے میں جو سفر کر رہا ہے نا طے، اس میں کھوٹ آئے گی، یعنی کم سفر طے ہوگا۔ تو اب عبادت کرنے والا بھی ہے، صوفی صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، عبادت کرتے ہیں تو سواری بھی چلتی رہے، نفل بھی ہوتے رہیں گے، دونوں کام ہوتے رہیں گے۔
وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خارج المصر، اور سوار ہو کر نماز نفل ادا کرے خارج المصر، شہر سے باہر، مومین اشارے سے، الی ای جہت توجہت دابتہ، جس طرف بھی اس کی سواری پورب کی طرف چل رہی ہے ادھر ہی رخ کر کے شروع کر دے، نفل ہو جائیں گے. اتر کی طرف چل رہی ہے ادھر ہی رخ کر کے شروع کر دے، ہو جائے گی. چونکہ جب سواری پر نماز نفل پڑھ رہا ہے تو استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، استقبال قبلہ شرط نہیں ہے. وہ بنا بنزول ہی، اور اتر کر بنا کرے، وہ بنا بنزول ہی، اور اتر کر بنا کر سکتا ہے، اتر کر بنا، لا برکوب ہی، سوار ہو کر نہیں، لا برکوب ہی، سوار ہو کر. بہت شارٹ جملہ ہے، ایسے ہی آگے ترجمہ کرا کے چلے جائیں تو سمجھ میں آنا بھی مشکل ہے. وہ بنا بنزول ہی، اور اتر کر بنا کرے، مطلب یہ ہے سواری پر اس نے نماز نفل شروع کر دی، نیت باندھ لی. اب چاہے آدھی رکعت پڑھی ہو یا ایک رکعت پڑھی ہو، عمل قلیل کے ساتھ نیچے اتر گیا تو اب اسی نماز کو کنٹینیو جاری رکھ سکتا ہے. یہی بنا یہی تو ہے، جو نماز پڑھ رہا تھا اسی کو جاری رکھے. یہی بنا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اسی کو جاری رکھے، یہ بنا ہے. تو اگر سواری پر نماز شروع کی، عمل قلیل کے ساتھ اترا تو اس پر بنا کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اثر نو نیت باندھنا ہو، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، سواری پر اتر کر سکتا ہے. لا برکوبہ، نہ کہ سوار ہو کر نیچے زمین پر نیت باندھی ہو، پھر اس کے بعد سواری پر چڑھ گیا، آپ سوچے کہ ایک رکعت نیچے پڑھی، سواری پہ چڑھ گیا، آپ سوچا کہ چلو اس کو مکمل کر لیتے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ جب نیچے اتر کر پڑھ رہا ہے تو یہیں پر کمپلیٹ کرے گا، کیونکہ شہر کے اندر سواری پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بغیر عذر کے. تو یہی مطلب، وہ بنا بنزول ہی، اور اتر کر بنا کر سکتا ہے، اس نماز کو چالو رکھ سکتا ہے جاری. لا برکوب بھی، نہ کہ سوار ہو کر. ولو کانا، تو مطلب یہ ہے جو بتایا نا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے قیام پر قدرت کے باوجود، اور شہر سے باہر نفل نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے، سواری پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے. ولو کان بالنوافل راتبہ، اگرچہ نوافل راتبہ ہوں. نوافل تو نوافل تھے سب کو شامل، لیکن جب راتبہ لگ گیا تو اس سے مراد ہوگی سنت مؤکدہ. ولو کان بالنوافل راتبہ، اگرچہ نوافل راتبہ میں ہو یعنی سنت مؤکدہ میں ہو، اس کو بھی سواری پر پڑھنا جائز ہے. ساری سنت مؤکدہ آ گئی، اس میں ساری آ گئی نا. اگرچہ وہ سنت مؤکدہ میں ہو ان کو بھی سواری پر پڑھنا جائز ہے. اور آپ جانتے ہیں سواری پر جب پڑھے گا گھوڑے پر تو کیا کھڑے ہو کر پڑھے گا؟ گر جائے گا. گدھے پر پڑھے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر ہی پڑھے گا. اب سنت فجر کو نکالا ہے نا، دیکھیں. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حکم یہ ہے انہ ینزل لسنت الفجر، کہ وہ سنت فجر کے لیے اترے گا، سنت فجر کے لیے اترے گا، زمین پر کھڑے ہو کر پڑھے گا، سواری پر اجازت نہیں ہے. لہذا سنت فجر میں بھی قیام ضروری ہے. کیوں؟ لأنہا آکد من غیرہا، کیونکہ یہ اور سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے، یہ اور سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے، یہاں تک کہ قریب بواجب انہیں کہا گیا ہے. اگلا مسئلہ، وجاز للمتطوع الاتکاء علی شیء ان تعب بلا کراہۃ. وجاز للمتطوع، اور متطوع کے لیے، نفل پڑھنے والے کے لیے، نفل پڑھنے والے کے لیے جائز ہے الاتکاء، ٹیک لگانا، الاتکاء علی شیء، کسی چیز پر. اور نفل پڑھنے والے کے لیے کسی بھی چیز پر ٹیک لگانا جائز ہے، لیکن کب؟ ان تعب، اگر تھک گیا، اگر تھک گیا ہو، کوئی دقت ہو، پریشانی ہو، تب. بلا کراہت، بغیر کسی. اور نماز نفل پڑھنے والے کے لیے اگر تھک گیا ہو، اگر مصیبت میں ہو، تو کسی شے پر ٹیک لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اگر بغیر عذر کے ٹیک لگائی، کو رہا فی الازہر، تو اظہر قول کے مطابق مکروہ ہے. اور اگر بغیر عذر کے ٹیک لگائی تو اظہر قول کے مطابق مکروہ ہے. کیوں؟ لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ، سوء ادب کی وجہ سے، خلاف ادب کی وجہ سے.
تو اگر بغیر کسی عذر کے ٹیک لگائی تو مکروہ ہے، لیکن کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ فرض نماز میں مکروہ تحریمی ہے، فرض نماز میں ٹیک لگانا مکروہ تحریمی ہے بغیر عذر کے، اور اگر عذر ہے تو دونوں جگہ جائز ہے بغیر کسی کراہت کے۔ آگے دیکھیں، ولا یمنع صحت الصلاۃ، اور نماز کی صحت سے مانع نہیں ہے، علی الدابہ، چوپائے پر، چوپائے کے اوپر، سواری کے اوپر نماز کی صحت سے مانع نہیں ہے، سواری کے اوپر نماز کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے۔ کیا چیز مانع نہیں ہے؟ آگے آ رہی ہے، نجاستن، ایسی نجاست، سواری پر نماز کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے، نجاستن، ایسی نجاست علیہا، جو سواری پر ہو، سواری پر نجاست لگی ہے تو اس کے اوپر نماز صحیح ہو جائے گی، نماز کے صحیح ہونے سے معنی نہیں ہے۔ ولو کانت فی السرج، اگرچہ یہ نجاست زین میں ہو، اگرچہ یہ نجاست زین میں، وفی الرکابین، یا رکابوں میں ہو، جہاں انسان پیر رکھتا ہے، علی الاصح، اصح قول کے مطابق، مان لو گھوڑے کی پونچھ ہی ہے، اس پہ گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ یا گھوڑے کے بدن پر نجاست لگی ہے، یا جو زین بچھائی ہے اس میں نیچے حصے میں ادھر ادھر نجاست لگی ہے، بس وہ صاف جگہ بیٹھا ہے، کہ وہ جوتے پہن کر بیٹھا ہوا ہے اور رکاب میں لگی ہوئی ہے گندگی، تو یہ نماز کے صحیح ہونے سے معنی نہیں ہے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ ولا تصح صلاۃ الماشی، اچھا یہ تو نماز اس کی ہو رہی ہے سواری پر، اب کچھ لوگ سواری پر ہوں اور کچھ غریب بھی بیچارے جاتے ہیں جن کے پاس سواری ہے ہی نہیں، یا 4 لوگ ہیں، سواری ہیں 2، کچھ دور 2 سوار ہوتے ہیں، کچھ دور 2، تو جو 2 سواری پر ہیں انہوں نے تو نیت باندھ لی، 2 پیدل چل رہے ہیں، آدھے گھنٹے کی باری ہے کہ آدھا گھنٹہ تم سوار ہو گئے، پھر تم اترو گے، ہم سوار ہوں گے، تو انہوں نے جو 2 سواری پر چل رہے تھے انہوں نے نیت باندھ لی، اب 2 چل رہے تھے پیدل، انہوں نے بھی نیت باندھ لی، اب پڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چلتے چلے جا رہے ہیں، ہلیں گے نہیں، تو وہ تو سواری پر پڑھ رہے ہیں اور یہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو سواری والے کی تو نماز جائز ہے، ایک تو وہ آرام میں بھی ہے، یہ بیچارہ مشقت میں پیدل چل رہا ہے، تو اس کی جائز ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ ہاں یہی مسئلہ ہے، دیکھیں، ولا تصح صلاۃ الماشی بالاجماع، اور پیدل چلنے والے کی نماز بالاجماع صحیح نہیں ہے، اس پر اجماع ہے تمام فقہا کا کہ پیدل چلنے والے کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے اتحاد مکان بھی شرط ہے، جگہ کا متحد ہونا، جب چل رہا ہے جگہ متحد کہاں ہے؟ سواری جو چل رہی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ اب وہ سواری پر ہے، خود جہاں بیٹھا ہے وہ جگہ تو سیم ہے، سواری کا حصہ، لیکن جب خود ہی پیدل چل رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بہرحال ولا تصح نیت الماشی بالاجماع، اور پیدل چلنے والے کی نماز بالاجماع صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ فی الحال پیدل چل رہا ہو، ایسا نہیں کوئی ہر جگہ کو پیدل ہی جاتا ہے تو کہہ دو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیوں کہ پیدل چلنے والا بھئی ابھی تھوڑی چل رہا ہے، پیدل چلتے ہوئے نماز اس کی صحیح نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، دوسری فصل ہے، فصل فی صلاۃ الفرض والواجب علی الدابہ، ای ھذا فصل فی صلاۃ الفرض والواجب علی الدابہ، یہ فصل ہے سواری پر فرض نماز اور واجب نماز کے بیان میں، سواری پر فرض نماز اور واجب نماز کے بالکل آسان سی بات ہے، اگر کوئی عذر ہے، اگر کوئی عذر ہے تو سواری پر فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اور واجب بھی پڑھ سکتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی عذر نہیں ہے تو سواری پر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، سواری پر واجب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ایروپلین میں پڑھ سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں پڑھ سکتے ہیں بالاتفاق، چلتی ہوئی کشتی میں سمندر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، جی فرض واجب سب پڑھ سکتے ہیں، یاد رہے گا یہ مسئلہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے، جہاز میں آپ جا رہے ہیں پڑھیے نماز، دیکھیے کتنے کلومیٹر تک آپ کی نماز جاتی ہے، آسمان کا کون کون سا حصہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ یہاں سے یہ بندہ گزرا تھا تو عبادت میں تھا۔ کیا بات عمران، وہ کیا نام ہے تمہارا، کامل، تمہیں زیادہ تعجب ہو رہا ہے، نہیں سنا تھا یہ مسئلہ؟ ہاں تو اسی لیے تو بتا رہے ہیں تاکہ ابھی سے معلوم ہو جائے، پلین میں آپ نماز کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، شک ہے کوئی؟
نہیں ہونا چاہیے. اور کشتی میں بھی، پانے والے جہاز میں، شپ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹرین کا مسئلہ اختلافی رہا، بہت چلا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ٹرین میں چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں پہلے کے حالات الگ تھے، پھر بعد کے حالات الگ ہوئے، بدلتے چلے گئے. چلیے دیکھیے جو فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے ہے سنیں. تو یہ جو نماز سواری پر ہونے سے متعلق ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ ان نمازوں کے صحیح ہونے کے لیے استقرار علی الارض، استقرار زمین پر قرار ہونا، اور اتحاد مکان شرط ہے، مکان کا متحد ہونا. مگر عذر کی صورت میں یہ نمازیں سواری پر جائز ہیں، ہم نے بتایا، ٹھیک ہے. لہذا اگر ایسی گاڑی ہو جس کا جوا بیل پر رکھا ہوا ہے، جوا جانتے ہیں جہاں بیل جوڑتے ہیں جس میں، ہاں جوا بیل پر رکھا ہوا ہو، گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، نماز جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے، چونکہ جوا بیلوں پر ہی ہے ابھی، ٹھیک ہے. نماز جائز نہیں ہے کیونکہ بالکلیہ استقرار علی الارض نہیں ہے، بیل ابھی چل بھی سکتے ہیں. تو جب استقرار علی الارض نہ ہو نمازیں نہیں ہوتی. تو چلنے کی صورت میں کیسے ہوں گی؟ جب گاڑی بیل گاڑی میں ہے مان لیجیے آپ، یا بس میں ہے چل رہی ہے، تو نمازیں نہیں ہوں گی. توجہ کے ساتھ سنیں پہلے. مگر چلتی ہوئی کشتی میں اگر اترنا ممکن نہ ہو تو استقرار پانی پر ہوگا نہ کہ زمین پر. اگر اترنا ممکن نہ ہو تب بھی کشتی اگر روکی بھی جائے سمندر میں تو استقرار کہاں ہوگا؟ پانی پر ہوگا. ایسا تھوڑی وہاں آس پاس زمینیں ہیں، تو استقرار پانی پر ہوگا نہ کہ زمین پر. لہذا کشتی کا چلنا ٹھہرنا برابر ہوگا. چلنا ٹھہرنا چل رہی ہے تو پانی میں، کھڑی ہے تو پانی میں برابر ہوگا. لیکن دیکھیں لکھا، لیکن اگر ریل روک لی جائے تو زمین پر ہی ٹھہرے گی. اگر روک لی جائے تو زمین پر ہی ٹھہرے گی اور مثل تخت ہو جائے گی. ایسی صورت میں جائز ہوگی. اب پھر لکھتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے گاڑی رک جاتی ہے، کھانے وغیرہ کے لیے ریل گاڑی رک جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں. تو یہ منع من جہت العباد ہوا، یہ مین حصہ تھا، یہ منع من جہت العباد ہوا. تو من جہت العباد جب منع ہے یعنی جو نہیں روکی جا رہی بندوں کی طرف سے ایسا ہے. اور ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وقت جاتا دیکھے تو گاڑی میں پڑھ لے اور بعد میں اعادہ کرے. یہ بریلی شریف کا موقف ہے اسی روشنی میں. اور بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ پہلے ریلوے کے سسٹم کچھ الگ تھے، اب بہت چینج ہوئے ہیں. اب لمبے لمبے روٹ کی ٹرینیں چل گئی ہیں جو کئی گھنٹے نہیں رکتی ہیں، بڑے بڑے آدمیوں کے لیے بھی نہیں رکتی ہیں، پہلے رک جاتی تھی. تو اب جب رک ہی نہیں سکتی ہے تو ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں، لہٰذا انہوں نے چلتے ٹرین میں نماز پڑھنے کی اجازت دی. تو بہرحال اس میں اختلاف رہا علماء کرام کا. دو طریقے کے قول رہے، میں نے ذکر کر دیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا وہ بھی بیان کر دیا. اور جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بہتر یہ کہ اس سے بچا جائے. پڑھ لیں آپ، بعد میں اعادہ کر لیجیے، مسئلہ ہی صاف ہے، کوئی اعتراض آپ پر نہیں رہ جاتا ہے. چلیں اب دیکھیں. تو یہ فصل ہے سواری پر فرض اور واجب نماز پڑھنے کے بیان میں. فرمایا لا یصح علی الدابۃ صلاۃ الفرائض، فرض نماز سواری پر صحیح، بولو، فرض نمازیں سواری پر صحیح نہیں ہیں. والواجبات، اور واجب نمازیں بھی سواری پر صحیح نہیں ہیں. واجب نمازوں کی مثال کل وطر، جیسے نمازیں، والمنظور، اور وہ نماز جس کی نظر مانی ہو، جس کی منت مانی ہو، اور وہ نماز جس کی منت مانی ہو، نظر مانی ہو، وہ نماز بھی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. وما شرع فیہ نفلا فافسدہ، اور وہ نماز نفل جسے شروع کر کے فاسد کر دیا. آپ نے نماز نفل کی جیسے ہی نیت باندھی تو اب تک تو وہ نفل تھی، لیکن نیت باندھنے کے بعد اس نماز کو پورا کرنا واجب ہے. اس نماز کو پورا کرنا، اگر توڑ دی نیت آپ نے تو قضا لازم ہے. اب یہ واجب کے درجے میں آ جاتی ہے.
تو وہی فرما رہے ہیں وما شرع فیہ نفلا فافسدہ، اور وہ نماز نفل جو شروع کر کے فاسد کر دی ہو، توڑ دی ہو، وہ بھی سواری پر نہیں ہوتی ہے۔ ولا صلاۃ الجنازہ، اور نہ نماز جنازہ سواری پر ہوتی ہے۔ وسجدۃ تلیت آیتها علی الارض، اور اس آیت کا سجدہ جس آیت کی تلاوت زمین پر کی گئی ہو، اس کا سجدہ تلاوت بھی سواری پر نہیں ہوتا ہے۔ جس آیت کی تلاوت زمین پر کی گئی اس کا سجدہ بھی زمین پر کریں گے۔ ہاں اگر آیت سجدہ کی تلاوت ہی آپ نے سواری پر کی تھی تو وہ سجدہ سواری پر ادا ہو سکتا ہے۔ الا لضرورت، مگر ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر ضرورت کے وقت فرض نماز بھی سواری پر جائز ہے، واجب نماز بھی جائز ہے، نماز جنازہ بھی جائز ہے، اور آیت سجدہ کی پڑھنے کے بعد جو سجدہ تلاوت کرنا ہے وہ بھی جائز ہے ضرورت کے وقت۔ الا لضرورت، مگر ضرورت کے وقت جائز ہے۔ اب ضرورت کی صورتیں کیا ہوں گی وہ بتائیے۔ کخوف لص علی نفسہ او دابتہ او ثیابہ، جیسے کہ علی نفسہ اپنی جان پر، او دابتہ یا اپنی سواری پر، او ثیابہ یا اپنے کپڑوں پر چور کا خوف ہو کہ اگر اترے گا یا تو اس کو اپنی جان کا خوف ہے، یا پھر اپنی سواری کا خوف ہے، سواری لے جائے گا، یا کپڑوں کی گٹھری ہے، پٹلیا ہے، بیگ ہے، وہ لے کر چلا جائے گا۔ تو اگر اسے خوف ہو تو ایسی صورت میں سواری پر ہی نماز فرض ادا کرنے کی اجازت ہے۔ کا خوف لص علی نفسہ او دابتہ او ثیابہ، جیسے کہ اپنی جان پر یا سواری پر یا کپڑوں پر چور کا خوف ہو۔ کب؟ لو نزل، اگر اترے، یعنی اترنے کی صورت میں، جیسے کہ اترنے کی صورت میں اپنی جان کا یا سواری کا یا کپڑوں کا خوف، کپڑوں پر چور کا خوف ہو۔ وخوف سبع، اور درندے کا خوف ہو کہ اگر اتر کر پڑے گا، جنگل کا علاقہ، شیر آئے گا اٹھا کر لے جائے گا، تو پھر اس صورت میں بھی سواری چلتے چلتے سواری پر ہی پڑھ لیں۔ وخوف سبع، اور جیسے درندے کا خوف ہو۔ وطین المکان، اے مکان الطین، یعنی کیچڑ والی جگہ ہو، اتنی کیچڑ ہے ہر جگہ پورے علاقے میں، اگر اترے گا اور سجدہ جہاں کرے گا تو اتنا منہ اندر چلا جائے گا، یا جو مصلی بچھائے گا ایسا ہو جائے گا پہچان میں نہیں آئے گا یہ کس کا ہے۔ تو اگر ایسی کیچڑ والی جگہ ہے تو وہاں بھی اجازت ہے کہ سواری پر ہی نماز پڑھ لے، ہو جائے گی۔ وجموح الدابہ، اور چوپائی کی سرکشی، جانور اتنا سرکش ہے کہ وہاں سے تو لوگوں نے چڑھوا دیا تھا، اب کوئی ہے بھی نہیں ساتھ میں، اب اتر گیا تو چڑھنے نہیں دے گا، سوار نہیں ہونے دے گا، یا کمزور ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہاں سے تو گھر والوں نے چڑھا دیا، اب اتر نہیں سکتا، اگر اتر گیا تو چڑھ نہیں پائے گا، تو ایسی صورت میں بھی جائز ہے۔ وجموح الدابہ، اور سواری کا سرکش ہونا، وعدم وجدان من، اور اس کا نہ پانا، یرکبہ، جو اسے سوار کرے، وعدم، اور نہ ہونا، وجدان، پانے کا، من، اس شخص کے، یعنی اس شخص کو نہ پانا، من یرکبہ، جو اسے سوار کرے، یعنی سواری کا جانور سرکش ہے، اتر گیا، خود سے سوار ہو نہیں سکتا، اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں وہاں پر جو سوار کر دے، تو ایسی صورت میں سواری پر پڑھنا جائز ہے، لعجزہ، اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ عاجز ہے، خود سے سوار ہو نہیں سکتا، اور دوسرا ہے نہیں مددگار جو سوار کرا دے، اور گھوڑا بہت بڑا والا سرکش ہے، تو پھر ایسی صورت میں سواری پر ہی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ والصلاۃ فی محمل علی الدابہ، اور سواری پر محمل میں نماز، کا صلاۃ علیہا، ایسا ہی ہے جیسے سواری پر نماز پڑھنا، محمل میں سواری کے اوپر، جیسے اونٹ ہے اس پہ کجاوا رکھا جاتا ہے، پالان ہوتا ہے، کجاوے ہوتے ہیں، یہ سب اونٹ کے اوپر جو لکڑی وغیرہ کے بنے ہوئے اور بنے ہوئے رسیوں سے، تاگوں سے، باندوں سے ہوتے ہیں بنائے، وہ رکھ دیا گیا، محمل، کجاوا رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ سواری پر نماز پڑھ رہا ہے، اگر عذر ہے تو عذر کی صورت میں اس پر بھی اجازت ہے۔ تو فرمایا محمل میں نماز، محمل میں نماز سواری پر نماز پڑھنے کی طرح ہے، سواء کانت سائرتن او واقفتن، خاص سواری سائرتن چل رہی ہو، سیر کر رہی ہو، چل رہی ہو، او واقفتن یا کھڑی ہوئی ہو، بہرحال اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اس کی ایک صورت بیان کر دی ہے، کی ہے بہار شریعت میں بھی، یہاں بھی لکھی ہے، پڑھ لو یہیں پر جو ہے، وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمِلِ خَشْبَةً، اگر محمل کے نیچے لکڑیاں لگا دے، لکڑی لگا دے، حتیٰ بقیہ قرارہ الی الارض، یہاں تک کہ اس کا قرار زمین کے ساتھ ہو جائے۔ محمل ہے بڑی سی چیزیں اونٹ پر رکھی ہوئی ہیں، اب نیچے جیسے ڈلب میں لگاتے تھے پہلے، ڈئیے بولتے تھے ان کو، نیچے سے دھنیاں لگا کے، سپورٹ لگا کے اس نے کھڑی کر دی صحیح سے، اب اس کا حال یہ ہو گیا جیسے زمین پر ہے، اب اگر سواری بیٹھ کے نکل بھی جائے تو وہ اوپر ٹنگا ہوا رہے گا،
تو اگر لکڑی لگا دی جائے اس کے نیچے سے زمین سے نصب کر کے لکڑیاں، تو اب وہ یہاں تک کہ زمین کے ساتھ قرار پا جائے تو اب وہ پھر زمین کے حکم میں ہو جائے گی اور ایسے محمل میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمِلِ خَشْبَةً، اور اگر محمل کے نیچے، کجاوے کے نیچے لکڑی لگا دے، حتیٰ بقیہ قرارُ إِلَى الْأَرْضِ، یہاں تک کہ اس کا قرار زمین کے ساتھ ہو جائے، کَانَ بِمَنزِلَةِ الْأَرْضِ، تو یہ زمین کے درجے میں ہوگا۔ فَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِيهِ قَائِمًا، تو اس میں کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا صحیح ہے، تو اس میں کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا صحیح ہے۔